قوم سمود کی سرزمین ہمیشہ سے ایک راز بنی ہوئی ہے۔ عرب کے شمال مغربی علاقوں میں پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے اونچے محلات اور پتھروں میں تراشی گئی عمارتیں آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ لوگ طاقت، ہنر اور عقل میں اپنی مثالات تھے۔ ان کے گھر پہاڑوں کے سینے میں ایسے تراشے گئے تھے جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے پورا شہر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر بنایا ہو۔ وہ زمین پر بسنے والی سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک کہلاتی تھی، لیکن طاقت اور مہارت کے ہوتے ہوئے بھی ان کے دل میں غرور اور تکبر ایسا رچ بس گیا تھا کہ وہ اپنے رب کی پہچان بھول چکے تھے۔ اسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی، ایک ہادی، ایک ناصح اور ایک روشن چراغ کے طور پر حضرت سعد الف لامہ کو بھیجا۔ حضرت سعد الف لامہ اپنی قوم میں انتہائی معزز، سمجھدار اور بردبار شخصیت کے مالک تھے۔ لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کی ایمانداری کے گواہ تھے۔ لیکن جب انہیں اللہ کی طرف سے نبوت ملی اور جب انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو وہی لوگ جو ان کی شخصیت کے مداح تھے، اچانک دشمن بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ سعد الف لامہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اس راستے کو چھوڑ دیں جس پر نسلیں چلتی آئی ہیں؟ حضرت سعد الف لامہ نے انہیں نرمی سے سمجھایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں وہ راستہ دکھا رہا ہوں جس میں بھلائی ہے، نجات ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے ان کے ایمان لانے والے چند افراد کا مذاق کرایا اور کہا کہ سعد الف لامہ پر اگر واقعی تمہارے رب کا خزانہ ہے تو کوئی معجزہ لاؤ۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت سعد الف لامہ بے بس ہو جائیں اور قوم کے سامنے ان کا وقار کم ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور تھا۔ ایک دن حضرت سعد الف لامہ سے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے، اسی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ وہ بھی عام اونٹنی نہیں بلکہ عجیب و غریب، غیر معمولی، جسے دیکھ کر سب کو یقین ہو جائے کہ یہ انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا معجزہ ہے۔ حضرت سعد الف لامہ نے انہیں کہا کہ ایسی نشانی کا مطالبہ کرنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر یہ معجزہ آ گیا تو پھر اس پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ لیکن قوم نے ضد کی، کہا کہ ہمیں معجزہ چاہیے اور وہ بھی ہماری مرضی کا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جس نے قوم سمود کو حیرت میں ڈال دیا۔ پہاڑ کی وہ سخت اور سنگلاخ چٹان اچانک لرزنے لگی، اس کے اندر سے دھڑکن جیسی آوازیں آنے لگیں، پہاڑ پھٹنے لگا اور اس کے اندر سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی ظاہر ہوئی، اتنی بڑی، اتنی خوبصورت اور اتنی غیر معمولی کہ پوری قوم دم بخود رہ گئی۔ اس اونٹنی کے ظاہر ہونے سے قوم کے چہرے پر خوف، حیرت اور بے یقینی چھا گئی۔ وہ جان گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ رب العالمین کا غیر معمولی معجزہ ہے۔ حضرت سعد الف لامہ نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ تمہاری زمین سے چارہ چرائے گی اور ایک دن یہ پانی پئے گی اور دوسرے دن تمہارے مویشی پانی پئیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نشانی کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن قوم کے سرداروں کے دل سخت تھے، وہ اس معجزے کو ماننے کے بجائے مزید ضد اور تکبر میں ڈوب گئے۔ اللہ کی اونٹنی جب وادیوں میں چلتی تھی تو اسے دیکھ کر دل کانپ جاتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ معمولی جانور نہیں بلکہ رب کی نشانی ہے، لیکن جتنی بڑی نشانی تھی اتنی ہی بڑی آزمائش بھی۔ قوم کے سردار اس بات سے ناراض تھے کہ ہم پانی ایک دن چھوڑ دیں اور اونٹنی ایک دن پانی پئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے آنے کے بعد تو ہماری زمین کی زرخیزی تک بدل رہی ہے، اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ قبیلے کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اس اونٹنی کو ختم کیا جائے۔ ان میں ایک بدبخت فرد تھا جو دل سے ظالم اور سخت تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو مارنے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر سازش مکمل ہوئی،
ایک دن جب اللہ کی اونٹنی اپنے چرنے کے وقت پہاڑی وادی میں گئی تو ان ظالم لوگوں نے موقع پا کر اس کے سامنے گھات لگا لی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پوری قوم کھلے عام اس معجزے کے خلاف اقدام کرے گی تو فوراً عذاب آ جائے گا، اس لیے انہوں نے چھپ کر وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اونٹنی گزرنے لگی، سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا اور بے رحمی سے اسے ذبح کر دیا۔ اس کے بچے کی چیخیں ارد گرد گونجنے لگیں، زمین جیسے لرز اٹھی، آسمان کی فضا خاموش مگر خوفناک ہو گئی۔ جب یہ خبر حضرت سعد ع تک پہنچی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے رب کی نشانی کو قتل کیا ہے، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ 3 دن بھی مہلت نہیں بلکہ عذاب کی پیشگی نشانی تھی۔ پہلا دن آیا تو قوم کے لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے، بلکہ وہ الٹا حضرت سعد کو دھمکانے لگے کہ ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ رات اور دن کے درمیان کا وقت تھا جب اچانک ایک زبردست دھماکہ زمین و آسمان میں گونج اٹھا۔ شدید آواز نے ان کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ ایک خوفناک چیخ آسمان سے اتری، جیسے بجلی پہاڑوں کو کاٹ دے، جیسے آسمانی گرج کانوں کے پردے پھاڑ دے۔ اس چیخ کے ساتھ ایک زلزلہ آیا، ایسا ہولناک کہ پہاڑ تک لرز اٹھے، عمارتیں اندھے منا گر گئیں اور پورے قوم پل بھر میں ہلاک ہو گئی۔ نہ کوئی گھر بچا، نہ کوئی فرد باقی رہا۔ ان کی طاقت، ان کی عمارتیں، ان کی دولت اور خاک بن گئیں۔ پہاڑوں میں تراشی گئی ان کی وہ شاندار بستیاں آج بھی موجود ہیں، لیکن ان میں کوئی آواز نہیں، نہ زندگی، نہ حرکت، صرف خاموشی۔ یہ خاموشی اس عذاب کی گواہی ہے جو ایک قوم پر اس وقت آیا جب وہ اپنے رب کی نشانیوں سے کھیلنے لگے۔ حضرت سعد اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے بچا لیے گئے، کیونکہ اللہ اپنے ایمان والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت سعد نے تباہ شدہ بستی کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لے کر فرمایا کہ اے قوم، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن تم نے نصیحت قبول نہ کی۔ قوم سمود کا یہ انجام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ان کی طاقت، ان کے محلات، ان کی مہارت، کسی چیز نے انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں تکبر بھر جاتا ہے تو وہ سچائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، چاہے وہ سچائی ایک پھاڑتی ہوئی چٹان سے نکلنے والی اللہ کی اونٹنی ہی کیوں نہ ہو۔